خبر متواتر کے بعد دوسری قسم ہے خبر واحد. خبر واحد کی تعریف: خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں جو سند کے اعتبار سے حد تواتر سے کم ہو، یعنی متواتر کو نہ پہنچے، اس کو کہتے ہیں خبر واحد. خبر واحد کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری تقسیم ہے. اس کی پہلی تقسیم، خبر واحد کی 3 تقسیم آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. پہلی قسم مرفوع، دوسری موقوف، تیسری مقطوع. یہ تینوں خبر واحد ہے. خبر واحد کی پہلی قسم ہے. مرفوع اس روایت کو کہتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر کا بیان ہو. اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور صفت. دوسری صحابی کا وہ قول جس میں قیاس کا دخل نہ ہو، وہ بھی مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے. جس شخص کا یہ نعرہ ہوگا کہ اہل حدیث کے 2 ہی اصول، فرمان خدا، فرمان رسول، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو تسلیم کرے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو مانے گا. اس نعرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے انکار کی بو آ رہی ہے. جس شخص نے بھی یہ نعرہ بنایا ہے اسے غلط بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کسی صحابی نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، آپ خاموش رہے، اسے تقریر کہتے ہیں. یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت کا بیان ہو، وہ یہ چاروں چیزیں مرفوع کے حکم میں ہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک دلیل صرف فرمان خدا اور فرمان رسول ہے، یعنی قول رسول، فرمان مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا فعل، وہ اس کو حجت ہی نہیں مانے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی کسی صحابی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، اسے نہیں مانے گا. اس لیے یہ نعرہ غلط ہے. خیر، یہ تو مرفوع کی ایک قسم ہوئی، مرفوع ہوئی اور مرفوع کی یہ تعریف. دوسری قسم ہے موقوف. موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحابی کے قول، فعل، عمل کو بیان کیا گیا ہو. جس شخص نے یہ نعرہ بنایا 2 ہی اصول، واجب القبول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ حدیث موقوف کو تسلیم کرے گا، کیونکہ یہ صحابی کا قول ہوتا ہے، صحابی کا فعل ہوتا ہے اور صحابی کی تقریر ہوتی ہے. جس شخص نے یہ اصول بنایا کہ نہ صحابی کا قول حجت، نہ صحابی کا فعل حجت، نہ صحابی کی فہم حجت، وہ حدیث کے اس قسم کو مانے گا، موقوف کو مانے گا، وہ نہیں مانے گا. جس شخص نے یہ اصول بنایا ہے اس اصول کے رو سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری حدیثوں کا انکار کر رہا ہوگا وہ، اور بہت ساری حدیثوں کا انکار لازم آئے گا. دوسری بات، مقطوع. خبر واحد کی پہلی تقسیم، اس کی یہ 3، ایک مرفوع، دوسری موقوف، تیسری مقطوع. مقطوع وہ حدیث ہے، وہ روایت ہے جس میں تابعی کے قول، فعل، عمل یا غیر تابعی کے قول، فعل، عمل کا بیان ہو. جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں صحابی کے قول، فعل، تقریر کو نہیں مانوں گا، وہ شخص تابعی کے قول اور فعل کو مانے گا؟ نہیں مانے گا. صحابی کہتے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے اور زیر ناف رکھا جائے. یہ نماز کی سنت ہے. جو شخص صحابی کے
قول کو نہیں مانتا وہ اس کو مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ زیر ناف ہاتھ رکھنا تم صحیح حدیث سے ثابت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کرو، وہ مقطوع کو نہیں مان رہا ہے۔ ہمارے وہاں ناف سے نیچے ہاتھ رکھنے کا مسئلہ مستحب کا ہے، نفل کا درجہ رکھتا ہے، اور نفل کے لیے دلیل اسلاف کے اقوال، ان کا عمل کافی ہے، یا پھر ضعیف حدیث ہو۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ حدیث کی قسمیں سمجھ لیں، حدیث کی یہ دوسری قسم کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلی قسم خبر متواتر، دوسری خبر واحد۔ خبر واحد کی پہلی تقسیم مرفوع۔ مرفوع وہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور صفت کا بیان ہو۔ موقوف وہ روایت ہے جس میں صحابی کے قول، فعل، عمل کو بیان کیا گیا ہو۔ مقطوع وہ حدیث ہے جس میں تابعی کے قول، فعل، عمل کو یا غیر تابعی کے قول، فعل، عمل کا بیان ہو۔ یہ پہلی تقسیم ہے خبر واحد کی۔ اس کے بعد آپ سمجھیں گے خبر واحد کی دوسری تقسیم انشاءاللہ تعالی۔